ابھی کچھ دیر پہلے ہی مریم صفدر جو ہے وہ بڑا جو ہے ٹی وی پہ آ کے اور بالکل جھوٹ، اور اس کو شرم نہیں آتی. جب ابھی میں نے دیکھا، آپ یقین کریں مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا میں ڈائریکٹ بات کروں لوگوں سے کہ ان کو ایک شرم حیا ہوتی ہے. اتنا جھوٹ اور سر عام لوگوں کے سامنے عوام پہ کیا گزر رہی ہے، عوام کا انہوں نے کیا حال کر دیا ہے. 9 اپریل تک ہماری حکومت تھی. ہماری حکومت میں آپ سب کے سامنے ہے پیٹرول ڈیزل پوری دنیا میں مہنگا ہو رہا تھا، اور عمران خان صاحب دیوار بنے ہوئے تھے مہنگائی اور پاکستان کی عوام کے درمیان میں روکی ہوئی تھی. اور ہماری حکومت جس نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا ٹیکس اکٹھا کیا تھا، غریب عوام کو سبسڈی دے رہی تھی، پیٹرول میں سبسڈی دے رہی تھی. ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ 30 جون تک ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے. کس وجہ سے؟ ہم جو ہے وہ رشیا جا گئے، عمران خان صاحب معاہدہ ہو رہا تھا ہمارا. ہم جو ہے وہ 30% سستا پیٹرول اور آپ کے ساتھ جو ہے ڈیزل اور گندم لے رہے تھے ان سے. آج آپ سب کے سامنے ہے یہ ہمارا ملک ہمسایہ ہندوستان اسے سستے کر دیے 25 روپے پیٹرول اور ڈیزل. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رشیا سے سستا 40% سستا جو ہے پیٹرول اور ڈیزل اپنی عوام کے لیے لیا ہے. اور یہ جو امپورٹڈ سرکار، یہ جو امریکہ کی سازش پہ آئے ہیں، کیوں امریکہ نے سازش کی؟ آج میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں. میرے پیارے پاکستانیوں، اس لیے سازش کی کہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے ایک مستحکم پاکستان جو معیشت کے حوالے سے مضبوط ہو، جو دفاع کے حوالے سے مضبوط ہو، جو اپنے عوام کو ریلیف دے رہا ہو. جب ہمیں ملا 30,000 ارب روپے مقروض تھا پاکستان، آپ کے سامنے دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. عمران خان صاحب نے ان 3.5 سالوں میں آپ سب کے سامنے ہے کہ کتنی محنت کی. کرونا جیسا جو 100 سال میں ایسی کوئی وبا نہیں آتی، اس کا مقابلہ کیا. پوری دنیا نے سراہا، WHO نے سراہا کہ پاکستان ان 5 ممالک میں سے دنیا میں جس نے بہترین حکمت عملی سے اپنی عوام کو کرونا سے بچایا، اپنی معیشت کو بچایا اور ریلیف دیا لوگوں کو. جب پوری دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے، پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی کرونا وائرس کی وجہ سے، قیمتی جانیں ان کی چلی گئی، لوگوں کا روزگار چھن گیا، اور پاکستان کے اندر ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ روزگار لوگوں کو دیا. فیکٹریاں اپنی آباد کی. آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ ایکسپورٹ اپنا بڑھا دیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہم نے ٹیکس 6,000 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا. ہماری وہ 3.5 سال کی کارکردگی، لوگ بولتے ہیں کیا کارکردگی تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہم نے، جو ہے سبسڈیاں دینی شروع کی. احساس پروگرام میں 12 ہزار روپے غریبوں کو دیے، بلا کسی تفریق، رنگ، نسل، سیاست، کسی سیاسی اثر رسوخ کو استعمال نہیں کیا، غریبوں کی مدد کی. آج شہباز شریف 2,000 روپے دے رہا ہے. 2,000 روپے میں پیٹرول بھی مہنگا ہے تو غریب اس کو استعمال کر لے، بجلی بھی مہنگی ہے تو ادھر وہ استعمال کر لے. آج جو ہے گھی مہنگا ہو گیا وہ استعمال کر لے، دالیں مہنگی ہو گئی ہیں تو 2,000 روپے جو ایک جن ہے بوتل کے اندر جو شہباز شریف دے رہا ہے 2,000 روپے کا، اس سے عوام کی زندگی شاید صحیح ہو جائے. اور یہ جو جھوٹی نانی، یہ جو مریم صفدر، اس کو شرم نہیں آتی، یہ دفاع کرنے نکلی ہے. یہ وہ لوگ جو مہنگائی کا رونا روتے تھے، آج یہ لوگ، ان کو شرم نہیں آتی. تم نے 59 روپے پہ ڈیزل بڑھا دیا، تم نے جو ہے وہ ڈبل کر دی ہیں قیمتیں. عمران خان کی تو حکومت نے کہا تھا کہ ہم 30 جون تک فکس رکھیں گے اپنی پرائسز اور ہم رشیا سے لیں گے تیل. آج تمہیں تھوڑی سی غیرت ہے اس حکومت میں؟ آج یہ آزاد خارجہ پالیسی رکھ سکتی ہے؟ یہ جو امریکہ کی ایما پہ آئی ہوئی ہے، یہ جو گھٹنے جس نے اپنی ٹیک دیے ہیں، ہم سب کی آزادی اس نے بیچ دی ہے، آج غلام بنا دیا ہم سب کو. آج مجھے بتائیں وہ کہاں ہیں وہ سیاسی جماعتیں، وہ ہماری اتحادی MQM، وہ BNP مینگل، وہ باپ پارٹی، کہاں ہیں وہ لوگ سارے؟ آج کاف لیگ، آج یہ دوسری کہاں ہیں جو کہتی تھی PTI کو ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے؟ کچھ شرم کرو. آج اقتدار میں بیٹھ کے آج عوام کو بھول گئے ہو. پاکستان تحریک انصاف تو وہ تھی جو اپنی عوام کے لیے لڑ رہی تھی، عوام کو سہولت دے رہی تھی. ہم نے جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا درجہ دیا کنسٹرکشن کو. لوگ گھر بنا رہے تھے، کتنا سود ہم کم دے رہے تھے. آج انہوں نے 16% کر دیا ہے شرح سود. آج کوئی نیا کاروبار نہیں شروع کر سکتا. ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو بلا سود قرضے دینا شروع کیے ہوئے تھے، کسانوں کو ہم قرضے دے رہے تھے.
ہم جو ہے ہمارے دور میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ پیداوار ہوئی گندم کی، چنے کی، کپاس کی، آپ کے سامنے گنے کی. وہ حکومت جس کے دور میں سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں بکی، لوگوں نے گاڑیاں لیے، ٹریکٹر لیے، خوشحالی آ رہی تھی. آپ دیکھیں ایک سٹیبلٹی تھی، اقتصادیات اوپر جا رہی تھی، ٹیکس اچھا کلیکٹ کر رہے تھے ہم. زر مبادلہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجا. انہوں نے اوورسیز کا ووٹ ہی ختم کر دیا. یہ وہ ڈرپوک لوگ آج آپ دیکھیں حلقہ بندیاں انہوں نے چینج کر دی ہیں، لوگوں کے ووٹ اٹھا کے دوسرے حلقوں میں پھینک دی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عوام کو، دیکھیں عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم لگی ہوئی ہے دن رات. یہ جو انہوں نے 25 مئی کو کیا ظلم، اور اس سے پہلے ہم سب پر کیسز بنائے، لوگوں کے ہماری قیادت کے پر چھاپے مارے، لوگوں کو قید کیا، ہماری خواتین کو جو ہے وہ کس طرح ذلیل کیا انہوں نے. آپ دیکھیں جس طرح یاسمین راشد کے ساتھ گاڑی میں ہوا، جس طرح علامہ اقبال کی بہو کے گھر میں وہ جسٹس تھیں، ان کے گھر میں جم مار کے پولیس گئی بلا وارنٹ اور ان کو خوف و ہراس پھیلایا پورے پاکستان میں. بچے، بوڑھے، خواتین، معذور تمام لوگ نکلے تھے حقیقی آزادی مارچ میں جو پورا من تھی ہماری. لیکن جس طرح انہوں نے کنٹینر لگائے، جس طرح انہوں نے آنسو گیس کی، ربڑ کی گولیاں چلائیں، خوف پھیلایا، اس کے باوجود لوگ نکلے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ آزادی کے لیے نکلے تھے نہ کہ اس غلامی کے لیے. آج جو امریکہ بابا کہہ رہا ہے، آج یہ جو ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنے نیب کے کیسز ختم کر رہے ہیں، قانون سازی اس ربڑ سٹیمپ قومی اسمبلی میں جس کو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے نکل آئی، اس لیے کہ یہ ایک سازش کے تحت اس اسمبلی کے اندر جو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، وہ عدم اعتماد کی تحریک جو وہ مراسلہ میرے پیارے پاکستانیوں، جب وہ قومی اسمبلی میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب میں ایکٹنگ اسپیکر تھا بھیجا، تو وہ مراسلہ میں نے خود پڑھا جس کے اندر صاف صاف لکھا تھا کہ کیوں جا رہا ہے رشیا عمران خان صاحب، جیسے اکیلے گئے ہیں یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور کسی سے بغیر مشورے کے لیے گئے، حالانکہ مشورے کے ساتھ گئے تھے. پاکستان کی عوام کے لیے سستا تیل لینے کے لیے، سستی گندم لینے کے لیے گئے تھے، اپنی عوام کے لیے گئے تھے. رشیا کا امبیسڈر کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے عمران خان صاحب کو ہٹانے کی کہ انہوں نے رشیا کا دورہ کیا اپنی عوام کے لیے سستا گیس، پیٹرول اور گندم لینے کے لیے. ہاں مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ دفاع کیا جا رہا ہے. آج دیکھیں سپریم کمانڈ جو ہماری آرم فورسز کی ہے وہ صدر پاکستان ہے. صدر پاکستان نے خود خط لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو، وزیر اعظم نے خط لکھا، میں خود ایکٹنگ اسپیکر تھا، میں نے وہ مراسلے کے ساتھ خط لکھا کہ اس پہ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور تحقیقات ہوں کہ پاکستان میں کس طرح سازش ہوئی، سازش کے بعد مداخلت ہوئی، یہاں پر جو ہے وہ امریکہ کے جو غلام ذہنیت کے لوگ تھے انہوں نے ہماری آزادی بیچی، لوٹا کریسی کی، زمین خریدے، وہ ہمارے اتحادی ایک دم ہمیں چھوڑ کے جانا شروع کر دیا جو مہنگائی کا بہانہ کر رہے تھے. آج ان اتحادیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اب آپ کو کیا مہنگائی نظر نہیں آ رہی؟ اب یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، ڈیزل بڑھا دیا ہے، ڈبل کر دیا ہے، کیا اب عوام بہت خوش ہے اس سے؟ کیا عوام کو آپ نے کون سا ریلیف دیا ہے؟ آپ کون سی سبسڈی دینے جا رہے ہو؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ 2 مہینے کے اندر آخر کیا ہوا؟ دیکھیں انسٹیبلٹی لے آئی اس ملک کے اندر. ایک جمہوری حکومت کو انہوں نے امریکہ کی ایما پہ گرایا، انہوں نے سازش کا حصہ بنے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے تھے وہ ہم سب کے سامنے ہیں، وہ آج دفاع کرتے ہیں جی ڈالر اسٹیبل ہو گیا ہے. خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. آج ڈالر کدھر پہنچ گیا ہے؟ آج مہنگائی کس سطح پہ پہنچ گئی ہے؟ آج غریب سے جا کے پوچھیں، اس کے چولہے بجھ رہے ہیں. آج گیس 45% مہنگی آپ نے کر دی ہے، بجلی آپ نے بڑھا دی ہے. کوئی ایک عام آدمی آج جو ہے وہ بل نہیں دے سکے گا. یہ پاکستان کو انتشار کی طرف لے کر جا رہی ہے حکومت. یہ صرف اپنے نیب سے کیسز ختم کرانے کے لیے، اپنی چوریاں بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو حکومت میں ڈالنے کے لیے انہوں نے 22 کروڑ عوام کی آزادی بیچی، ہماری خود مختاری کا سودا کیا، غلام بنایا، اور آج اتنا دبا دیا اس نے عوام کو اس 2 مہینے کے اندر کہ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کی ایک انتہا ہو چکی ہے. اور یہ ٹی وی پہ آ کے
ان کو شرم نہیں آتی. آج پنجاب کا انہوں نے کیا حال کیا ہے, آج وہاں پہ کون سی حکومت ہے, آج وہاں پہ فلیٹی ہوٹل کے اندر جا کے یا ایوان اقبال میں جا کے اجلاس بلائے جا رہے ہیں, بجٹ پیش نہیں کر سکتے. بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ڈیبیٹ 100 گھنٹے ہمارے دور حکومت میں ہوتی رہی ہے. ہم اپوزیشن کو موقع دیتے رہے ہیں. آج یہ جو بجٹ بنا رہے ہیں اس پہ یہ ڈالر ریٹ انہوں نے فکس نہیں کیا ہوا. آج انہوں نے جو چائنا سے قرضے لیے IMF کے, اس کی ریفلیکشن نہیں ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے بجٹ کیسے بنانا ہے, کیا کرنا ہے. انہوں نے صرف اور صرف انہیں پتہ ہے کہ شارٹ طریقے سے ڈائریکٹ پیٹرول بڑھاؤ. ابھی تو پیٹرول پہ لیوی بھی لگانی ہے انہوں نے 15% کے 17%. یہ اس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں جس میں انتشار ہو, جس کے اندر ہماری آزادی کا سودا یہ کر دیں. دیکھیں, پاکستان اگر مستحکم ہے تو ایک ایسی حکومت سے جو جواب دے سکے, جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے, اپنے عوام کے حق کی بات کر سکے, عوام کو فائدہ دینے کا سوچ سکے, نہ کہ دوسروں کی ایما پر حکومت چلائے. عمران خان صاحب وہ تھے جنہوں نے پاکستان کی عوام کی ایما پر جو ہے ہمیشہ بات کی, اقوام متحدہ میں گئے, بات کی, اسلام فوبیا کا کیس لڑا. آپ نے دیکھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی, پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی, آزاد معیشت کی بات کی. وہ ہر ملک جا رہے تھے جہاں سے سستی چیز مل رہی تھی, لیکن امریکہ نہیں چاہتا تھا. اس نے وہ ان لوگوں کو, چوروں کو, لٹیروں کو, جن پہ کیسز تھے, ان کو مسلط کر دیا لوٹا کریسی کر کے. ہم مجھے بتائیں اب اس ملک کا کیا ہوگا؟ نوجوانوں, آپ کا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ جو غریب ہیں آج, جن کے پاس آپ پیسے نہیں ہیں گھر چلانے کے, جو اپنا راشن نہیں لے سکتے, اب ان کا کیا ہوگا؟ آج کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آج ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی, جو ایکسپورٹ سب سے زیادہ بڑھ چکا تھا پاکستان کا, جو پیسہ کما رہے تھے, جو لوگوں کو مزدوریاں دے رہے تھے, مزدور لگ رہے تھے ان کے کارخانوں میں, آج ان کو بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بدترین لوڈ شیڈنگ. بلوچستان میں ہم نے 4 گھنٹے زیادہ بجلی دی, ہم نے 12 ارب روپے کی سبسڈی دی. آج وہ کہاں ہیں جماعتیں بلوچستان کی جو آج اس حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو ہمیں کہتی تھی مہنگائی کی؟ آج کہاں ہے وہ زمیندار ایکشن کمیٹی کوئٹہ کی, بلوچستان کی؟ آج 18 گھنٹے بلوچستان میں بجلی نہیں ہے. کون ہے پوچھنے والا؟ کہاں گئے وہ منصوبے جو بلوچستان میں شروع ہو رہے تھے؟ آج کہاں ہیں وہ سب چیزیں؟ ہم نے چمن سے کوئٹہ, کوئٹہ سے کراچی تک کا روڈ جو ہے وہ PSDP میں اپنا منظور کیا, اس کو شروع کر رہے تھے. جا کے جی شہباز شریف یہ امپورٹڈ سرکار کا وزیر اعظم گھس بیٹھیا, یہ وہاں پہ تختی لگا رہا ہے. تو تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے پہلے 30 سال پہلے سے جو یہ حکومتیں آ رہی تھی پاکستان کو دیوالیہ کیا. اب صرف 2 مہینے میں ان کی آپ عیاشیاں دیکھو, آپ ان کے بعد کے دورے دیکھو, آپ ان کے کھانے پینے دیکھو, آج اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں, بھول گئے عوام کو. تو میری عوام سے گزارش ہے کہ دیکھیں ملک اس طرح نہیں چلتا. یہ ہمیں اور آپ کو نکلنا پڑے گا اپنے ملک کے لیے, ہمیں اپنی آواز اٹھانی پڑے گی. وہی قومیں آگے جاتی ہیں جو اپنے حق کے لیے آگے نکلتی ہیں, جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے, جو حق کے لیے اٹھتے ہیں اپنے حق کے لیے. تو ان بے شرموں سے آج اس جو مریم صفدر نے جو پریس کانفرنس کی ہے, آپ یقین کریں میں جو ہے میرا سر شرم سے جھک گیا ہے. جھوٹی عمران خان پہ الزام لگا رہی ہو. 30 جون تک تو ہم نے فکس کی بھی تھی پرائز, ہم تو رشیا سے لینے جا رہے تھے, معاہدہ کر رہے تھے, اور تم تو ڈرتے ہو, تمہیں تو ہوش نہیں ہے, تمہیں تو صرف اور صرف اپنے پیسوں کی ہوش ہے. تم تو کہتی تھی میرا تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے, میری تو کوئی جائیداد نہیں ہے. کہاں سے نکل آئی تمہاری یہ جائیدادیں؟ کدھر سے آ گئے پیسے؟ کدھر سے بھی تمہارا والد جو ہے وہاں سے جب اسی فلیٹ سے جب نیچے اترتا ہے تو لوگ اس کو چور چور کہتے ہیں. بتاؤ مجھے کہاں سے آئی یہ چیزیں؟ جھوٹ بولنا کم کرو, عوام تمہارے جھوٹ میں نہیں آئے گی. تمہاری شکل دیکھ کے لوگوں کا جو ہے وہ بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے کہ تم عوام کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہو. تو یہ ساری وہ جماعتیں, یہ جو مل گئے ہیں, یہ جو آپ کے سامنے نون لیگ, یہ پیپلز پارٹی, یہ بڑی جمہوری جماعت بنتی تھی پیپلز پارٹی, وہ منگاؤ مارچ تو نے شروع کی تھی کراچی سے اسلام آباد, ہم تو ویلکم کرتے تھے. کدھر ہو آج تم لوگ؟ آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے, آج وزیر خارجہ بنا ہوا ہے جی, اس کو تو ٹائم ہی نہیں ہے پاکستان آنے کا. وہ تو بڑا سوٹ پہن کے ہاتھ ایسے باندھ کے امریکہ میں کھڑا ہے. کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ پاکستانیوں دیکھ لیا کہ عمران خان کی حکومت نے کتنے اچھے کام کیے. عمران خان کی حکومت نے کلائمیٹ چینج 10 ملکوں میں سب سے زیادہ خطرناک جہاں پہ موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے اس میں تھا,
ہم نے 10 بلین ٹری سونامی کا شروع کیا، درخت لگائے. پاکستان کی وہ حکومت جس نے پاکستان کے 10 بڑے ڈیم بنانا شروع کیے پانی کے، کہ ہمارے کسانوں کے پاس پانی ہو، صاف پینے کا پانی ہو. ہم نے وہ کام کیے جو آپ سب کے سامنے ہیں. ہم نے لنگر خانے یہاں پہ کھولے. ہم نے آپ سب کے سامنے جو غریب لوگ جو یہاں پہ آتے تھے ان کے سہولت دینے کے لیے ہم نے کیا. احساس پروگرام میں نوجوانوں کو جو ہے بلا سود قرضے دینا شروع کیے. ہم نے لوگوں کو آسان گھر کے وہ چھوٹے اپنے گھر بنا سکیں ان کو قرضے دینا شروع کیے. ہم نے کسانوں کو قرضے دینا شروع کیے کہ وہ اپنا بیج لے سکیں، سستی جو ہے وہ کھاد لے سکیں. آج کھاد کتنے کی ہو گئی ہے، آج سریا فی ٹن کتنے کا ہو گیا، یہ آپ سب کے سامنے ہے. تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو ایک ایسے شخص کے ساتھ، ایسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جو پاکستان کی بات کرتی ہے، جو آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتی ہے، جو آزاد جو ہے فیصلے کر سکے اس کی بات کرتی ہے، جو جس مقصد کے لیے پاکستان بنا اسلامی فلاحی ریاست اس کی بات کرتی ہے، مضبوط دفاع کی بات کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں جب عمران خان صاحب تھے ہندوستان نے حملہ کیا تو اس کو کیسا جواب دیا، کیسے جہاز گرایا ہمارے بہادر فوج نے. تو ہم ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں. مضبوط فوج جب ہوتی ہے جب لیڈر نہ ڈر ہوتا ہے، جب وہ بکتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، وہ فیصلے کرتا ہے، حوصلہ بنتا ہے، اس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے. نہ کہ یہ بزدل لوگ آپ ان کو ڈیفینڈ کریں اور ان کے کہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اسٹیبل ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا. اس طرح کی باتیں عوام کو مایوس کرتی ہیں. میری تمام پاکستانی قوم سے درخواست ہوگی کہ ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. ہم سب کو ان چوروں اور لٹیروں کو عبرت کا نشان بنانا پڑے گا. یہ جو آج اپنے کیسز ختم کرا رہے ہیں، آج انہوں نے مذاق بنا دیا قانون کا پنجاب کے اندر، وفاق کے اندر، یہ کسی بھی قابل نہیں ہے. یہ جو کہتے تھے ہم تجربہ کار ہیں، عمران خان کی ٹیم نہ تجربے کار ہے، وہ جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے. آج آپ کو نظر آ گیا کہ عمران خان کے دور میں وہ کس طرح آگے جا رہا تھا، کس طرح اسٹیبلٹی تھی، کس طرح لوگوں کو سیاسی آزادی تھی. جب وہ جلسے جلوس کرتے تھے، اسلام آباد آتے تھے تو کس طرح آزادی تھی، کبھی نہیں روکتے تھے. اور آج کتنا جبر ہے، آج کتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کو اور مجھے جو ہے ایک فضا بند، سانس بند ہوا ہے کہ جس کے اندر گھٹن محسوس ہو رہی ہے کہ ہم آزاد بات بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم جو ہے ایک جمہوری انداز سے اپنا آزاد پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں مارا جاتا ہے، ہم پہ کیسز بنائے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ پہلے بھی 30,000 ارب روپے مقروض پاکستان ملا. انشاءاللہ اس ملک کو جلد از جلد نئے الیکشن کی طرف لے کر جائیں گے. وہ جس کو بھی پاکستان کی عوام ووٹ دے گی وہ آئے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کرے، نہ کہ یہ جو گھس بیٹھیے، یہ جو تمام اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں پاکستانی عوام کا خون چوس رہے ہیں، ان کو فی الفور جانا چاہیے. میری عوام سے گزارش ہے کہ ہم تمام 22 کروڑ عوام بہت بڑی عوام ہے. اگر ہم تھوڑا سا بھی نکل آئے نا اپنے آپ کے لیے تو یہ ریت کی دیوار کی طرح بہہ جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.